تینوں خاندانوں کے کچن۔ ایک گاؤں میں ایک ہی گلی میں 3 خاندان رہتے تھے۔ اگرچہ ان کے گھر الگ الگ تھے، لیکن ان کے کچن کی تاریخیں جڑی ہوئی تھیں۔ پہلا گھر احمد کا، دوسرا ریحان کا اور تیسرا سلیم کا تھا۔ احمد کے گھر کا کچن ہر وقت طرح طرح کے پکوانوں سے بھرا رہتا تھا۔ اس کی ماں بہترین کھانا پکاتی تھی، لیکن بچا ہوا کھانا اکثر چھوڑ دیا جاتا یا پھینک دیا جاتا تھا۔ بچے اکثر چپس اور کوکیز کو ترجیح دیتے اور انہیں گھر کا کھانا بالکل بھی پسند نہیں آتا تھا۔ احمد کے والد کا کاروبار اچھا تھا، جس کی وجہ سے ان کی ارننگ بھی اچھی ہو جاتی تھی، لیکن کھانے کی فضول خرچی کی وجہ سے کوئی سیونگ نہ ہو پاتی۔ دوسری طرف ریحان کے گھر کی صورتحال اس کے بالکل برعکس تھی۔ وہاں کھانے کا ہمیشہ خیال رکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ بچا ہوا پرانا کھانا بھی کھا لیا جاتا۔ ریحان کی والدہ ہمیشہ تھوڑا پکاتی تھی تاکہ کچھ ضائع نہ ہو، جس کی وجہ سے بعض اوقات گھر والوں کو بھوکا سونا پڑتا تھا۔ ریحان کی ماں بڑھتے ہوئے اخراجات سے بچنے کے لیے مہمانوں کو بھی صرف کم سے کم کھانے پر بلاتی تھیں۔ تیسری جانب سلیم کا کچن تھا، جہاں نہ تو فضول خرچی ہوتی اور نہ ہی زیادہ کنجوسی۔ اس کی ماں احتیاط سے کھانا تیار کرتی، ضرورت کے مطابق پکاتی اور بچا ہوا غریبوں میں تقسیم کر دیتی تھیں، جس کی وجہ سے سلیم کے گھر میں برکتوں اور رحمتوں کا راج رہتا تھا اور اللہ کی دی ہوئی روٹی سب سکون سے کھاتے تھے۔ کچھ سالوں بعد احمد کے والد کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ضرورت سے زیادہ اخراجات نے اس پر بوجھ ڈال دیا تھا، اور ریحان کا خاندان بیمار اور کمزور پڑ گیا، کیونکہ غذائی قلت نے ان کی صحت کو متاثر کیا تھا۔ اس کے باوجود سلیم کے گھر میں ہمیشہ خوشحالی کا راج رہا، کیونکہ انہوں نے توازن کا راستہ چنا ہوا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں توازن تلاش کرنا ضروری ہے۔ فضول خرچی اور زیادہ کنجوسی دونوں نقصان دہ ہیں۔ جو اپنی روزی کا انتظام کرتا ہے اور اسے دوسروں کے ساتھ بانٹتا ہے، اس کے گھر میں ہمیشہ خوشیاں اور برکتیں رہتی ہیں۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.